کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ ان میں ایک آڈیو 2 منٹ کی ہے جو صرف مغلظات سے بھری ہے اور جہالت کی پوٹلی ہے۔ اس میں عمران عطاری صاحب قبلہ اور ان کی پوری ٹیم کے بارے میں کہتا ہے، اللہ ان ذلیلوں کو غارت کرے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، یہ کیسی خبیث بولی ہے اور کیسی خبیث بد دعا ہے جو اللہ کے صالحین بندوں کے خلاف کی جا رہی ہے اور ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اس اللہ کے بندے کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ حدیث پاک میں ہے، من اذا مؤمنا فقد اذانی، جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ یہ تو عام مومن کے بارے میں ہے، پھر اس مومن کا کیا کہنا جن سے مسلسل دین و سنیت کا فروغ ہو رہا ہو؟ اس بے لگام بندے خدا نے اپنی جہالت کو اس وقت اور ہی زیادہ اشکارا کر دیا کہ حضرت حاجی عمران عطاری نے ایک جنازہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عام مسلمانوں نے جنتی کہہ دیا تو جنتی ہو گئے۔ تو اس کو انہوں نے، یعنی جن کی وہ آڈیو ہے، انہوں نے حضرت امیر اہل سنت کا قول قرار دے دیا، حالانکہ انہوں نے اس حدیث کی طرف، یعنی حضرت حاجی عمران عطاری نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے جس میں ہے کہ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ کی تعریف کی تھی صحابہ کرام نے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا وجبت، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر اس حدیث کی روشنی میں عطاری صاحب نے کہا کہ جن کو، یعنی امیر اہل سنت کو لاکھوں مسلمان ولی جانتے ہو، بھلا ان کی ولایت میں کیا شک ہو سکتا ہے، وہ کیسے ولی نہیں ہوں گے؟ اس بے قید بندے خدا کو لبیک یا عطار سن کر بھی بہت زیادہ درد اٹھتا ہے، حالانکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت بھی تو نہیں ہے، مگر کیا کہوں میں، لفظ میرا تھوڑا تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ جاہل مطلق کو لگتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہو گیا اور اتنی شد و مت کے ساتھ اس بات کی وہ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کا داعی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم لوگوں نے اپنے گھر سے کوئی الگ مسلک اعلی حضرت بنا لیا ہے تب تو اس معنی کر ٹھیک ہے، دعوت اسلامی اس مسلک کی داعی نہیں ہے، اور اگر مسلک اعلی حضرت اسی مسلک کا نام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے، تو ماضی قریب میں اور ابھی بھی دعوت اسلامی سے بڑھ کر کوئی اس مسلک کا داعی مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں 3 دن میں شاید ہی 6 گھنٹہ سویا ہوں اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ میں کہتا ہوں نیند میں رہ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ پہلے امیر اہل سنت کی بغاوت سے توبہ کر لیجئے، پھر محبت کے پانی سے وضو کر لیجئے، تو شاید اتنی بہکی باتیں آپ نہیں کریں گے۔ دوسری وائس میں بھی بہت افواہات و خرافات کی ترکیب ہے، ضرورت محسوس ہوئی تو سب کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص بھی علم شریعت سے بالکل کوڑا نظر آتا ہے، ورنہ منہ مبارک پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عرب سے آیا ہوا لفظ نہیں بلکہ لفظ عجمی ہے۔ کسی کے بھی بال کو منہ بولا جاتا ہے اور معظم ہستیوں کے بال کو مبارک کی صفت لگا کر اس کو موصوف کر دیتے ہیں، یعنی منہ مبارک۔ اس میں کون سی شرعی قباحت آ گئی؟ بلا وجہ کی بات کرتا ہے اور بتنگڑ بناتا ہے۔ پھر یہ بار بار امیر اہل سنت کو غیر عالم شخص کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی غیر عالم ہے، اس کی اس بولی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ہی غیر عالم ہے، کیونکہ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے عالم کے لیے مدرسہ جانے اور سبقن پڑھنے اور دستار عالمیت و فضیلت بدھوانے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہے، اور یہ ضرورت محسوس کرتا ہے مدرسہ جانے کی، گویا کہ اعلی حضرت سے بھی اپنے آپ کو آگے محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے، یعنی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ عالم کے لیے علم چاہیے، سند کوئی چیز نہیں، مدرسہ جانا ضروری نہیں۔ البحر الرائق میں علم دین کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی انسان کو اتنی معرفت ہو جائے کہ کس کام میں اس کا نفع ہے اور کس کام میں اس کا نقصان۔ خود یہ صاحب اقرار کرتے ہیں
کہ فرائض و واجبات کو وہ خوب اچھی طرح جان گئے ہیں، یعنی امیر اہل سنت حضرت الیاس ستار قادری کو فرائض و واجبات کا خوب جاننے والا بھی مان رہا ہے اور غیر عالم بھی کہہ رہا ہے۔ بڑی عقل و دانش ببایت گریست۔ پھر یہ کہتا ہے کہ سارے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف اپنے پیر کو فالو کرتا ہے، یعنی دعوت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہی کام تو سارے اہل سنت کر رہے ہیں۔ کسی پر آپ کو اعتراض نہیں سمجھ میں آیا؟ صرف دعوت اسلامی پر؟ کبھی ہمارے اسٹیج پر فیضان امام اعظم، فیضان محدث اعظم، فیضان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فیضان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان محبوب الہی، فیضان مہر علی شاہ، فیضان بختیار کاکی اور فیضان غوث اعظم اور فیضان شہید اعظم وغیرہ کا نعرہ ہم نے نہیں لگتے دیکھا۔ کبھی کبھار لگ جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن کثرت کے ساتھ آپ دیکھو تو نعرے کو بھی ہم لوگوں نے محدود کر رکھا ہے۔ ایک دو شخصیتوں میں ان حضرات کا نام تو نہیں آتا۔ تو جس جرم کی نسبت آپ امیر اہل سنت کے مریدوں کی طرف کر رہے ہو، وہی جرم تو آپ لوگ بھی کرتے ہو۔ غیر کی آنکھوں کا ترکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اگر کوئی چاہیں تو میں چاہوں گا کہ براہ راست وہ مجھ سے اس سلسلے میں باتیں کریں اور دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ العزیز میں مکمل طور پر ان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور نمبر بھی آپ نوٹ کریں، میں جس نمبر سے رابطے میں آؤں گا 98 048 32 4 88، 98 078، ایک نمبر اور بھی دے دیتا ہوں 98 078 022 75۔ دو نمبر میں نے دیا، جس نمبر پہ سے چاہیں رابطہ کر کے براہ راست مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر۔ مدینہ